السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے میری اس آف لائن کلاس میں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ چھٹی اور ساتویں جماعت کے لیے ہے، اور موضوع کا نام جو ہے وہ ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب میری طرف دھیان رکھیں گے۔ معنی دار الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے جو ہے ہم کلمہ دیکھیں گے، کلمہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی جو آپ کو میں یہ ڈیفینیشن یا اس کا معنی جو ہے وہ ایسے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ معنی دار الفاظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جس کے معنی نکلتے ہوں یا کوئی مطلب نکلتا ہو وہ کلمہ ہے۔ اگر میں کہوں کسی سے کہ میرے لیے پانی لا دو، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، یا جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں وہ سامنے والا سمجھتا ہے، یعنی میرے جو الفاظ ہیں وہ معنی دار ہیں۔ تو معنی دار الفاظ کو ہی ہم کلمہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال آپ کو میں پیارے بچے ایسے دے دوں گا، جیسے کوئی ہمیں بولتا ہے گھر میں یا کسی جگہ پر کہ روٹی شوٹی لے آؤ، روٹی شوٹی لے آؤ۔ یہاں پر جو اس نے یہ روٹی بولا، یہ جو ہے یہ معنی دار لفظ ہے روٹی۔ یہ شوٹی جو ہے یہ بے معنی الفاظ ہے، یعنی اس شوٹی کا کوئی مطلب ہے نہ، یہ کوئی چیز ہے نہ، یہ کوئی کسی شخص کا نام ہے، نہ یہ کسی چیز کا نام ہے، نہ یہ کسی جگہ کا نام ہے۔ ایسے ہی ہم نے اس روٹی کے ساتھ شوٹی جوڑا۔ یعنی کوئی دوسری مثال، کوئی کبھی کبھار ہمیں بولتا ہے میرے لیے پانی وانی لے آؤ، کیا میرے لیے پانی وانی لے آؤ، یا میرے لیے یہ کوئی جوس شوس لے آؤ۔ یہ پانی جو ہے پانی بامعنی لفظ ہے، پانی جو ہے وہ بامعنی لفظ ہے، وانی یہ بے معنی لفظ ہے، کیونکہ یہ کسی زبان میں بھی کسی جگہ پر بھی ہمیں نہیں ملتا ہے یہ وانی۔ یعنی جوس جوس جو ہے وہ معنی دار لفظ ہے، ووس کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح جو یہ معنی دار لفظ ہے، جیسے روٹی ہے، جوس ہے، پانی ہے، یہ سارے جو ہے یہ کیا ہے، یہ معنی دار الفاظ ہیں، اور ان معنی دار الفاظ کو ہم، یا معنی دار لفظ ہیں، ان سب کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار میں پیارے بچوں آپ کو سمجھاؤں گا۔ معنی دار الفاظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جس کے معنی نکلتے ہوں یا کوئی مطلب نکلتا ہو وہ کلمہ ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کسی سے کہ میرے لیے پانی لا دو، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، یا جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ سامنے والا سمجھتا ہے، یعنی میرے جو الفاظ ہیں وہ معنی دار ہیں، تو معنی دار الفاظ کو ہی ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ میرے لیے وانی لے آؤ، پانی وانی لے آؤ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتا، پانی تو مجھے سمجھ میں آ گیا، سر نے مجھے بولا کہ پانی لے آؤ، اب جو اس نے یہ اس کے ساتھ یہ وانی بولا، یہ وانی کیا بولا ہے، میں کیا لے آؤں گا۔ تو اسی لیے جو بھی معنی دار الفاظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں، اس کلمے کی جو ہے وہ ہمیں اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کلمے کی قسم ہے وہ ہے اسم۔ اسم کو ہم انگریزی میں یا انگلش میں ناؤن بولتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعل کو ہم انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو تیسری قسم ہے اس کو ہم پریپوزیشن، جس کو اردو میں ہم حروف کہتے ہیں، تو انگریزی میں یا انگلش میں اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اسم کو سمجھتے ہیں۔ یہ سب اسم جو ہے یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر سے میں ایک بار ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، مثلاً وارثن، عدنان، قلم وغیرہ وغیرہ۔ وارثن جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، عدنان جو ہے ایک شخص کا نام ہے، قلم جو ہے ایک چیز کا نام ہے۔ تو یہ ہو گیا پیارے بچوں اسم جو ہے یہ اس کلمے کی جو ہے وہ پہلی قسم جو ہے اس کلمے کی وہ ہے اسم۔ اور اسم کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں،
جیسے اسم میں نے آپ کو سمجھایا، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ مثالیں بھی آپ کو میں نے دے دی، جیسے وارسن، عدنان، قلم۔ وارسن جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، عدنان جو ہے ایک شخص کا نام ہے، قلم جو ہے وہ ایک چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد اس کلمے کی جو دوسری اہم قسم ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ فعل کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں، یا وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا لکھنا، کھیلنا، پڑھنا، دوڑنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے میں ابھی یہاں پر لکھوں گا، میں لکھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک کام کر رہا ہوں۔ لکھنا جو ہے یہ ایک کام ہے، تو اس لکھنے کو ہم فعل بولیں گے۔ جیسے دوسری مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں کھیل رہا ہوں۔ کھیلنا جو ہے یہ ایک کام ہے، کھیلنا جو ہے یہ ایک کام ہے، تو اس وقت میں ایک کام کر رہا ہوں، اس کام کو جو کام میں کر رہا ہوں وہ میں کھیل رہا ہوں۔ کام میرا کیا ہے اس وقت؟ کھیلنا۔ تو اس کھیلنے کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کلمے کی جو تیسری اہم قسم ہے وہ ہے حرف، اور حرف کو ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہ تو کسی کا نام ہو یا نہ کسی کام کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو پیارے بچے سمجھاؤں گا۔ حرف ہم ان کو کہتے ہیں، یہ وہ الفاظ جو نہ تو کسی کا نام ہو یا نہ کسی کام کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ یا حروف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنا جو ہے وہ معنی ظاہر کرتے ہیں۔ ان حروف جو ہے ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان حروف میں، پر، کو، سے تک جو ہے یہ سارے حروف ہے، کیونکہ اس پر کا کوئی معنی نہیں ہے، کو کا کوئی معنی نہیں ہے، سے کا کوئی معنی نہیں ہے، تک کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ کسی جملے میں استعمال ہوتے ہیں، جب یہ ایسے ہم بولیں گے، جب یہ اسم اور فعل میں کسی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں تو تب یہ معنی دار بنتے ہیں، تب یہ اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر میں لکھتا میں وارسن، یا ایسے لکھوں گا احمد کاپی لکھ رہا ہے۔ احمد جو ہے اسم ہے، کاپی جو ہے یہ بھی اسم ہے، لکھ رہا جو ہے یہ فعل ہے، لیکن یہ ایک بے معنی یہ جملہ بن گیا، یہ ایک بے معنی جملہ بن گیا۔ اگر میں یہاں پر سیدھا لکھوں گا احمد کاپی پر، اگر جیسے میں نے لکھا ہے پہلے احمد کاپی لکھ رہا ہے، یہاں پر یہ کوئی ظاہر ہی نہیں کرتا ہے کوئی مطلب۔ جب میں یہاں پر لکھوں گا احمد کاپی پر لکھ رہا ہے، تو اب ہمیں دوسرے جو یہ پڑھنے والا ہوگا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ احمد کون سا کام کر رہا ہے، احمد کون سا کام کر رہا ہے، کیونکہ اب یہ پورا معنی دار لفظ بن گیا۔ اب یہاں پر میں پوری طرح سے یہ سمجھ سکتا، پڑھنے والا جو ہے یہ پورا سمجھ سکتا ہے کہ سر نے کیا بولا، احمد کاپی پر لکھ رہا ہے، یعنی کہ سر کے کہنے کا مطلب ہے احمد جو ہے احمد کاپی پر لکھ رہا ہے۔ تو دوسرا میں آپ کو بولوں گا، دوسری مثال آپ کو میں ایسے سمجھاؤں گا، جیسے وہ گاڑی ڈیش ڈیش جا رہا، وہ گاڑی جا رہا، وہ گاڑی جا رہا، ایسے میں آپ کو دوسری مثال دے دوں گا، وہ گاڑی جا رہا ہے، وہ گاڑی جا رہا ہے۔ اگر میں یہاں پر جو یہ گاڑی ہے، گاڑی اسم ہے، جا رہا ہے جو ہے وہ فعل ہے، لیکن کچھ عجیب سا جملہ بن گیا ہے یہ، آپ دیکھیے، وہ گاڑی جا رہا ہے، وہ گاڑی جا رہا ہے، اس کے بجائے، اس جملے کے بجائے وہ گاڑی جا رہا ہے، اس کے بجائے اگر ہم لکھیں گے وہ گاڑی سے جا رہا ہے، تو اب یہ پورا مطلب دے رہا ہے، وہ گاڑی سے جا رہا ہے،
تو اب یہ جو ہے یہ جملہ پورا مطلب دے رہا ہے۔ گاڑی جو ہے اس جملے میں اسم ہے، جا رہا ہے جو ہے وہ فعل ہے، جا رہا جو ہے وہ فعل ہے، سے جو ہے وہ حروف ہے، سے جو ہے وہ حروف ہے۔ تو تیسری مثال آپ کو میں ایسے دے دوں گا کہ احمد پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ اگر ہم ایسے لکھیں گے احمد پودوں پانی دے رہا ہے، احمد پودوں پانی دے رہا ہے، جیسے اس میں جو ہے احمد جو ہے وہ اسم ہے، پودوں جو ہے وہ اسم ہے، پانی جو ہے وہ اسم ہے، دے رہا ہے جو ہے وہ فعل ہے، سوری پانی دے رہا ہے، یہ ایک کام کر رہا ہے، یہاں پر پانی دے رہا ہے، یہ ایک کام کر رہا ہے، تو یہ سارا جملہ جو ہے پانی دے رہا ہے یہ جو ہے یہ فعل میں آئے گا۔ تو پیارے بچوں یہ کچھ عجیب سا پھر سے جملہ بن رہا ہے، احمد پودوں پانی دے رہا ہے، اس کے بجائے ہم لکھیں گے احمد پودوں کو پانی دے رہا ہے، تو سمجھنے والا جو دیکھنے والا ہوگا یا پڑھنے والا ہوگا اس کو خود سمجھ آ جائے گا کہ احمد جو ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے۔ تو اس جملے میں جو ہے احمد جو ہے وہ اسم ہے، پودے جو ہیں وہ بھی اسم ہیں، کو جو ہے وہ حروف ہے، پانی دے رہا ہے جو ہے وہ فعل ہے۔ مزید مثالوں سے تینوں اقسام کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ وہ گاڑی سے جا رہا ہے، وہ گاڑی سے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو کلمے کی جو یہ تینوں اقسام ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر سے احمد گاڑی سے جا رہا ہے یا احمد گاڑی سے آ رہا ہے۔ گاڑی جو ہے وہ اسم ہے جو کلمے کی پہلی اقسام ہے، جا رہا ہے جو ہے وہ فعل ہے اور حروف جو ہے سے جو ہے وہ حروف ہے۔ تو اس جملے میں ہم نے تینوں قسم جو اس کلمے کی ہیں وہ سمجھائے ہیں۔ اسم بھی اسی میں آ گیا، گاڑی جو ہے وہ اسم ہے، حروف بھی اسی میں آ گیا، فعل بھی اسی میں آ گیا۔ یا دوسرا ابھی میں نے آپ کو پھر دوسرا جملہ میں آپ کو بتاؤں گا، رخسانہ کاپی پر لکھ رہی ہے۔ رخسانہ جو ہے اس جملے میں وہ اسم ہے، کاپی بھی جو ہے وہ بھی اسم ہے، پر جو ہے وہ حروف ہے، لکھ رہی جو ہے وہ فعل ہے۔ اس جملے میں بھی میں نے آپ کو تینوں قسم دکھائے، اسم بھی دکھایا، فعل بھی دکھایا اور حروف بھی دکھایا۔ تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا جو یہ ویڈیو ہے، جو میری آج کی جو یہ کلاس ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم۔